میموریز، ماضی کی یادیں، ماضی میں جن باتوں نے، جن یادوں نے ہمیں ہنسایا تھا، آج ان کو سوچ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے، اور ماضی میں جن باتوں نے ہمیں رلایا تھا، آج انہیں سوچ کے ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ یادیں بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ذہن اور دماغ یادوں کا ایک بہت بڑا گودام ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا پورا جسم سو گیا، اس کا دماغ بھی سو گیا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ گیراج میں رات کو گاڑی کھڑی ہے تو صبح آپ جاتے ہیں تو گاڑی کھڑی ہے، ساری رات گاڑی نہ چلی نہ سٹارٹ ہوئی۔ سوتے وقت دماغ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان سو جاتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کام سوتے وقت جو انسانی دماغ کرتا ہے وہ ان یادوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو یہ ایک سوال جو کہ شاید بہت سے لوگوں کی ترجمانی ہو کہ ماضی کی تلخ یادوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ یہ یادیں کبھی کبھار انسان کو نفسیاتی مریض بھی بنا دیتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح بچہ ربڑ کے ساتھ پینسل کے لکھے کو مٹا دیتا ہے، ہم بھی ان ماضی کی یادوں کو مٹا دیں، یا کم از کم ان یادوں کا جو اثر ہے وہ ہم پہ اتنا زیادہ نہ ہو؟ اس بارے میں میرے اللہ سنت سے رہنمائی چاہیے کہ ماضی کی تلخ یادوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ یہ واقعی کہ کچھ یادیں ایسی چپکی بھی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو چھوڑنا چاہے تب بھی چھوڑ نہیں پاتا۔ اب یہ کہ اس کی جو نعم البدل اس کا اپنے طور پہ لے آئے، اور ان یادوں کی جگہ اور اچھی یادوں کو جگہ دے۔ ابھی جیسے کہ بعض اوقات کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے، کسی نے مارا پیٹا ہوتا ہے، تو یا بہت زیادہ دل دکھا دیا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ یادیں جو ہے یہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس میں یہی ہے کہ مطلب بندہ اللہ پاک کی طرف نظر رکھے، آخرت کی یادوں کو، موت کی یاد، نزا کی سختیوں کی یادیں اگر اپنے اندر لائے، مدینہ پاک کی یادوں کو اپنے خیالوں میں جگہ دے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ یادیں مدھم پڑیں۔ یعنی کہ اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں بیزی کرے۔ اگر آدمی بیزی کرے، مصروف کرے، تب بھی کئی غم اس کے چھوٹ سکتے ہیں۔ اگر بالکل ہی فارغ ہوگا تب تو وہ مطلب یعنی کہ وہ یادوں میں کھویا رہے گا اپنی ماضی کی، تو وہ تکلیفیں اٹھاتا رہے گا۔ اس لیے خود کو مصروف بھی رکھے اور ان کو مطلب نہیں کہ بھلانے کی کوشش کرے، اور درگزر سے کام لے۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کو معاف کر دے۔ معاف کرنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یاد جو ہے نا پیچھا چھوڑ دے، اب تو میں نے معاف کر دیا، اب تو خلی ولی خلاص ہو گیا۔ تو یوں بھی مطلب یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔